18ویں ترمیم کی امپلیمنٹیشن، اس کی ریکمنڈیشن تو بڑی ہوش ربا ہے۔ وہ فائنڈنگز جب میں نے پڑھی تو وہ ہلا دینے والی تھی۔ سی سی آئی کے سبجیکٹس ہیں، وہ ان کے فیصلے وفاقی کابینہ نہ کرے۔ اگر 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد کیا جائے تو 5 سے 6 خرب روپے ہر سال آپ بچا سکتے ہیں۔ اچھا، صرف 9 وزارتیں وفاق میں رکھیں، باقی ساری وزارتیں ختم کر دیں۔ اچھا، یہ ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے یا صوبوں کو منتقل کرنے وہ کی؟ صوبوں کو منتقل۔ اسلام آباد میں جو صحت کا منسٹر ہے نا جی، اس کے انڈر سے اسلام آباد کی ٹیریٹری ہے۔ آپ کیا مذاق کر رہے ہیں بھائی؟ آئین ہے نا، کسی کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں ہے، مگر آئین پہ عمل تو کریں نا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف رفیق، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے، اور روزانہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں ایم بی سومرو۔ ناظرین، سینٹ نے ایک خصوصی کمیٹی بنائی اور اختیارات کی منتقلی کے حوالے سے وہ کمیٹی تھی۔ اس کمیٹی کے ذمے یہ تھا کہ جو 18ویں ترمیم کی گئی، گو کہ اب تک 27ویں ترمیم ہو چکی ہے، تو اس 18ویں ترمیم کی جو اختیارات کی منتقلی کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے ایک جائزہ لیا جائے، اور یہ سب کمیٹی جو ہے یہ دیکھے گی کہ اس ساری 18ویں ترمیم کے اوپر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ عمل درآمد کی جائیں، کن وزارتوں کو صوبوں کے حوالہ کیا جائے، کون سی وزارتیں مرکز میں رہنی چاہیے، کیا اختیارات جو ہے وہ تقسیم ہوں گے تاکہ ملک میں بہتری ہو سکے اور 18ویں آئینی ترمیم کو منو ان اس پر امپلیمنٹیشن ہو سکے۔ اب اس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کمیٹی نے اپنی سفارشات بھی تیار کر لی، گو کہ وہ سفارشات ابھی تک سینٹ کے ایوان میں لے نہیں ہوئیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے ہم وہ سفارشات لے کے آئے ہیں، اور ان سفارشات کے حوالے سے آپ کو سکرین پہ ان کا مسودہ بھی دکھائیں گے، ان کی ریکمنڈیشنز کا، اور اس پہ گفتگو کریں گے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ایم بی سومرو صاحب سے کہ یہ اگر 18ویں ترمیم کے حوالے سے، اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ایک سینٹ کی سب کمیٹی اپنی سفارشات تیار کر کے ایوان میں پیش کرے گی، اور ایوان اگر اس کو پاس کر دیتی ہے تو پھر ایک نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا کہ 18ویں ترمیم پہ امپلیمنٹیشن پہلے کرنی ہے یا 28ویں ترمیم لے کے اس امپلیمنٹیشن کو روکنا ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ایم پی سومرو صاحب سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ایم پی سومرو صاحب، بہت شکریہ۔ ایم پی سومرو صاحب، یہ جو معاملہ تھا، ہم تو متعدد شو ہم نے کیے، اور بعض گشت بھی ہے شرع اقتدار میں کہ 28ویں آئینی ترمیم ہوگی، اور کوئی کہہ رہا ہے 32 انتظامی یونٹ بنا دو، کوئی کہہ رہا ہے 4 بنا دو، کوئی کہہ رہا ہے جس کی جو خواہش ہے اور جس کو جو اشارہ ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہم آج جو ڈاکومنٹ آپ لے کے ہم ابھی دکھائیں گے، آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ آئے ہیں سب کمیٹی کے کہ 18ویں ترمیم کی امپلیمنٹیشن، اس کی ریکمنڈیشن تو بڑی ہوش ربا ہے، ذرا بتائیں کہ کیا کیا ان کی ریکمنڈیشنز ہیں۔ دیکھیں کاشف، جو آپ نے بات کہی، پہلے تو ہم آئے 18ویں ترمیم آئین ہے، آئین کا حصہ ہے، جی جی، اور کانسٹیٹیوشنل آئین ہے، اس پہ عمل درآمد کرنا۔ قطع کرائی معاف صحیح، میں اپنے پروڈیوسر کو کہوں کہ وہ مسودہ سکرین پہ ضرور دکھا دیں لوگوں کو۔ جی، 18ویں ترمیم آئین ہے، کیونکہ وہ آئین کا اب حصہ ہے، اس پہ عمل درآمد کرنا ہر ایک کے لیے لازمی ہے، کیونکہ ہم آئین کے دائرے سے نکل کر اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ مگر بدقسمتی سے جو 18ویں ترمیم کے تحت وزارتیں صوبوں کو منتقل کی گئی، ہماری وفاق آج جو جن کو بخار چڑھا ہوا ہے کہ اختیارات کی نچلے سطح تک منتقلی کریں، وہ جو طاقتیں ہیں وہ صوبوں کو تو اختیار دینے کے لیے بخار چڑھتا ہے، باقی اختیار کے نیچے سطح تک پتہ نہیں کس کو اختیار دینے چاہ رہے ہیں۔ اب اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ یہ جو کمیٹی بنی ہے، یہ صوبائی اٹارنی ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں بیرسٹر ضمیر گھمرو، ان کی سربراہی میں بنی ہے، 3 رکنی کمیٹی ہے۔ تو انہوں نے آج بھی اجلاس تھا، انہوں نے مختلف مہینوں سے اس پہ کام کیا ہے۔ تو اس وقت تک جو انہوں نے ریکمنڈیشنز تیار کیا، ابھی وہ کمیٹی میں بھی نہیں ہوئے، ایوان میں بھی پیش نہیں ہوئی ہے، مگر میں نے کسی بھی طریقے سے ان کی کچھ فائنڈنگز میں نے لی ہے۔ وہ فائنڈنگز جب میں نے پڑھی تو وہ ہلا دینے والی تھی۔ اچھا، وہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن جو آئین کہتا ہے اس کے روح کے مطابق ہے، مگر ہماری طاقتیں، ہماری ریاست، وہ صوبائی خود مختاری دینے کے تو شروع سے خلاف ہیں، وہ صوبوں کو خود مختار دیکھنا نہیں چاہتے۔ اب آپ صوبوں کو خود مختاری نہیں دیں گے تو صوبے نیچے کیسے بلدیات
اداروں کو خود مختاری دیں گے. تو ایک نفسیات ہے نا. اور دوسری بات دیکھیں, اب اس معاملے میں ہم نہیں جا رہے, جو آپ نے صوبوں کی بات کی, تقسیم کی, وہ ہم نہیں, اس پہ بھی بات کروں گا آخر میں, لیکن یہ جو بتایا نا جو ریکمنڈیشن کیا ہے. جی, ابھی یہ اپنی ریکمنڈیشنز میں کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم پر مکمل طور پر اور فوری عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. ٹھیک ہے. وفاقی وزارتیں, ادارے جو 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کے حوالے کیے گئے تھے, ان کو صوبوں کو حوالے کیے جائیں. ٹھیک ہے. اور کچھ وزارتیں جو سی سی آئی کے سبجیکٹس ہیں, وہ ان کے فیصلے وفاقی کابینہ نہ کرے, مگر وہ فیصلے سی سی آئی کو کرنے چاہیے. اچھا, کچھ ایسے ادارے ہیں جن کے فیصلے 18ویں ترمیم میں کہا گیا تھا کہ اس کے فیصلے سی سی آئی کرے گی. جی, وفاقی کابینہ نہیں کرے گی. جی, وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں بھی معاملات سیدھا ہے. سی سی آئی کی جو کمپوزیشن ہے, وہ اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ سی سی آئی کے دائرے اختیار میں کون سی چیزیں آئیں گی. وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 کلیئر ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں اس میں اپنے سفارشات میں, اگر 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد کیا جائے تو 5 سے 6 خرب روپے, مطلب 5 سے 600 ارب ہر سال آپ بچا سکتے ہیں. اچھا جی, یہ انہوں نے اس کی کیلکولیشن کر کے دی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد نہ ہونا وہ بھی آئین کے روح کے خلاف ہے, آئین کی وائلیشن ہے. جی, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 جو جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, جی, اس کے تحت سی سی آئی کو سی سی آئی کے دائرے اختیار میں آتے ہیں ریلوے کے معاملات, آئل, گیس, وابڈا, بجلی, بندرگاہیں, مردم شماری, ریگولیٹری اتھارٹیز, پلاننگ, یہ سارے سی سی آئی کے انڈر میں آتے ہیں. اب انہوں نے ریکمنڈیشن دی ہے کہ اس کے فیصلے کابینہ نہ کرے, اس کے فیصلے سی سی آئی کو کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور ان کا انہوں نے لاجک بھی پیش کیا ہے کہ قومی اسمبلی کی کل نشستیں جو ہیں ان میں سے جنرل, اس میں 141 پنجاب کی ہیں, باقی 3 صوبے ملا کر بھی ان کے 122 سیٹیں ہیں. تو سی سی آئی میں کیونکہ ایک پرائم منسٹر ہیں اور 3 ان کے ممبر وفاقی وزراء ممبر ہوتے ہیں, 4 صوبائی وزراء اعلیٰ ممبر ہوتے ہیں, تو اس میں صوبوں کو ایک حیثیت دی گئی ہے. تو اس لیے ان کے فیصلے صوبوں کو ایک اہمیت دینے کے لیے, ایک وفاق اور صوبوں کے درمیان توازن پیدا کرنے کے لیے یہ سی سی آئی کو پاورفل کیا گیا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 وزارتیں اور ادارے, ان کے نام لکھے ہیں انہوں نے. اچھا, یہ وفاق سے ختم کریں اچھا, اور یہ صوبوں کو منتقل کریں. 25 وزارتیں اور ادارے. جی, اور یہ سفارش کی ہے کہ وفاق میں اس وقت تو کوئی 38-40 کے قریب وزارتیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں باقی وزارتیں ختم کریں, صرف 9 وزارتیں وفاق میں رکھیں, باقی ساری وزارتیں ختم کر دیں. 9 رکنی کابینہ صرف. جی, کیا بات کر رہے ہیں. یہ انہوں نے سفارش کیا. ٹھیک ہے. وہ 9 وزارتیں کون سی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دفاع رکھیں, خارجہ رکھیں, خزانہ رکھیں, تجارت رکھیں, مواصلات رکھیں, بحری امور رکھیں, سائنس ٹیکنالوجی رکھیں, قانون انصاف رکھیں اور پارلیمانی امور رکھیں. یہ 9 وزارتیں آپ رکھیں بس وفاق میں. جی. تو پھر وزیر اعظم صاحب کیسے چلائیں گے کابینہ؟ تو کیوں 9 وزیر رہیں گے صرف؟ جی, ہاں, وہ اچھا, جو 25 ہاں, جو 25 جی, ابھی جو وزارتیں وہ وزارتیں ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. اچھا, یہ ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے یا صوبوں کو منتقل کرنے کی؟ وہ صوبوں کو منتقل کرنے کی بات ہے. ادھر وفاق سے ختم کریں, وفاق میں قائم کیے ہوئے. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا, جو ایجوکیشن کی وزارت قائم کی ہے, ختم. صحت کی ہے, ختم. قومی غذائی تحفظ کی ہے آپ نے, اچھا, ختم. آبی وسائل وہ بھی ختم. ثقافتی ورثہ وہ بھی ختم. موسمی تبدیلی وہ بھی ختم. ہاؤسنگ وہ بھی ختم. ریلوے ختم. ان کو ختم کریں, کیونکہ ریلوے ویسے بھی سی سی آئی کا سبجیکٹ ہے. اور جو ادارے ہیں ان میں ای او بی آئی, ٹھیک ہے, اویکو ٹرسٹ, ٹھیک ہے, زکوٰۃ, ٹھیک ہے, ہاؤسنگ اتھارٹی, ٹھیک ہے, پولیس سروسز, منشیات کی روک تھام کے معاملات,
کورنگی فش ہاربر، سندھ انفراسٹرکچر کمپنی، صنعت اور دیگر معاملہ ادارے جو ہیں وہ بھی صوبوں کے حوالے اچھا ویسے کریں۔ میں ایک قطع کلائی معاف جی۔ ایک چیز جو یہ صحت ایجوکیشن اس کی بات کی ہے نا انہوں نے کہ ان کو ختم کریں۔ اچھا دیکھیں چونکہ 18ویں ترمیم میں پہلے یہ وزارتیں ڈیوالو ہو چکی ہیں، اب اسلام آباد میں جو صحت کا منسٹر ہے نا جی، اس کے انڈر سے اسلام آباد کی ٹیریٹری ہے، وہی اسی پہ دیکھیں نا، اب اور ایجوکیشن کا بھی یہی معاملہ ہے، پہلے صرف آپ نے وزراء کو اوبلائج کیا ہوا۔ پہلے کیا ہے، پاٹا فاٹا بھی وفاق کے اندر آتا تھا تو وفاق کی تھوڑی جوریڈکشن زیادہ تھی، اب وہ بھی نہیں ہے۔ ہاں اب آپ کے پاس اسلام آباد ہے۔ 22 مجھے کلومیٹر۔ یہ جو صوبوں کو گلا گھونٹ کر یا جو پولیٹیکل حکومتیں ان پہ پریشرائز کر کے ان کی بازو مروڑ کے ان سے پیسے لے رہے ہیں، تو وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی اسلام آباد کے لیے آپ نے ہیلتھ منسٹر بھی رکھا ہے اور آپ نے ایجوکیشن منسٹر بھی رکھا ہے، آپ نے موسمی تبدیلی کے منسٹر بھی رکھے ہیں، آپ نے تعلیم کے منسٹر بھی رکھے ہیں، آپ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ بھائی آئین ہے نا، کسی کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں ہے، مگر آئین پہ عمل تو کریں نا۔ یہ تو نہیں ہے نا تو میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو۔ اچھا صحیح، جو سفارشات سامنے آئی ہیں میں تو وہ سن کے حیران اور پریشان اس لیے ہوں۔ نہیں مجھے بتائیں، اسلام آباد کے لیے پورا منسٹر، پوری ڈویژن، میں تو ایگری ہوں، سینکڑوں ملازمین رکھنے چاہیے۔ قبلہ میں ایگری کر رہا ہوں، میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ ہیلتھ منسٹر کے ذمے پیمز پولی کلینک یہ 22 کلومیٹر کی ٹیریٹری دینے کا فائدہ سر نہیں یہ ہے۔ کیبنٹ سیکریٹریٹ کے انڈر رکھ دیں، یہ ساری چیزیں چل سکتی ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں ذاتی طور پہ کہ اسلام آباد کی جورسڈکشن میں وہ ایجوکیشن کا معاملہ ہے، وہ صحت کا معاملہ ہے، جیسے سٹی ہے، اس طرح کے معاملے ہیں، تو آپ کیبنٹ کے انڈر کریں ان اتھارٹیز کو، ان ہاسپٹلز کو، اور آپ چلائیں اور ڈائریکٹ پرائم منسٹر صاحب ان کو اوورسی کریں۔ میں اتفاق سے میں ابھی آپ کو کہیں تو میں آج دیکھ رہا تھا کہ ایک خبر تھی 6 سال پہلے، اگست 2020 کو عمران خان کی حکومت تھی، ٹھیک 6 سال پہلے، اس وقت لیڈ خبر لگی تھی میری کہ اس وقت بھی کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا، اور پھر مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی جس میں ناصر شاہ اور دیگر، سعید غنی اور دیگر لوگ تھے۔ تو اب دیکھیں مسئلہ، اب فرض کریں کسی صوبے کو، اچھا چلیں اس میں نہیں اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے جو صوبے بنانے کا معاملہ ہے نا، مجھے جو ذاتی طور پر لگتا ہے عام آدمی کے بھلے، عام آدمی کا اس کو کسی اور اینگل سے کسی کو نہیں پڑا، یہ وسائل لینے۔ ایگری۔ اچھا میری بات سمجھے، میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں جان کی امان پاؤں۔ جی حضور بات یہ ہے، جی ہم نے سفارشات عوام کو بتائیں کہ جی یہ ایک سفارشات تیار ہو رہی ہیں سینٹ کے لیول پہ، الٹیمیٹلی یہ سینٹ میں بھی جائیں گی، منظور ہوتی ہیں نہیں ہوتی، کیا معاملہ ہوتا ہے، ریکمنڈیشن کہاں تک جاتی ہے، اگلا مرلہ ہے سینٹ کا۔ میں جو سمجھا ہوں بطور طالب علم وہ یہ ہے کہ سی سی آئی کے انڈر آپ نے کچھ ادارے دینے ہیں جس میں ریلوے ہے، پانی، بجلی ہے، یہ چیزیں، یہ سارے بندرگاہیں بھی شامل ہیں۔ اچھا اگر ریگولیٹری پلاننگ، پاپولیشن، ٹھیک ہے، اچھا اب اگر فرض کر لیں یہ ساری چیزیں جو سی سی آئی کے انڈر آنی ہیں، اگر اس ایک نقطے کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو پھر بھی جو پورٹ قاسم ہے، گوادر، یہ تو سارے پھر بھی وفاق کے انڈر آئیں گے نا، سی سی آئی کے انڈر آئیں گے، یعنی کہ جس کو چیئر کریں گے پرائم منسٹر آف پاکستان، تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا جی۔ وہ اسی کے انڈر میں ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے، نہیں ابھی تو نہیں ہے نا سر، ابھی تو پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت اس کے آئین پہ آپ امپلیمنٹ نہیں کر رہے نا۔ تو میں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سی سی آئی کا چیئرمین کون ہے؟ پرائم منسٹر، وزیر اعظم ہے نا۔ میری بات تو سنیں، ہم 28ویں ترمیم لانے کے تک پہنچ گئے ہیں، لیکن کمال یہ کہ 18ویں ترمیم کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ سر جی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، مسئلہ یہ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، مسئلہ یہ ہے 18ویں ترمیم سے صوبے مضبوط ہو رہے ہیں، صوبوں کو اختیار منتقل ہو رہے ہیں۔ ابھی جو 28ویں ترمیم آ رہے ہیں وہ صوبوں کو مفلوج بنا رہے ہیں، صوبوں کے وسائل لے رہے ہیں، یعنی کہ صوبوں کو توڑ رہے ہیں، صوبوں کو کسی کا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ فرق ہے، اصل میں ہمارا وفاق کبھی بھی، وہ کہتے ہیں کہ مضبوط وفاق، کمزور صوبے، یہی اہم ہے۔
اب اچھا، دو سن تو دو لیں۔ چیزیں نہ لوگوں تو کو لینا ہے، سن کرے تو لیں۔ بھائی اختیارات کی نیچی لسپت سے حضور منتقلی سن تو کریں گے، لیں۔ صوبوں کو اختیار دینے کے قبلہ لیے میرے- تیار نہیں ہے۔ مجھے ایک جملہ تو بولنے دیں۔ جی۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک بات تو ساری روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ان دستاویز کی صورت میں کہ چونکہ 18ویں ترمیم صوبوں کو وزارتیں وسائل منتقل کرنے کے تناظر میں کی گئی تھی، اب چونکہ اس کے اوپر منو عمل نہیں ہو رہا جو کہ اس کمیٹی کی سفارشات کے مطابق، اب اس کے عمل درآمد کو روکنے کے لیے 28ویں ترمیم کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ سر وہی ہے نا، این ایف سی میں ترمیم کی کوششیں کی گئی نا بھائی، مسئلہ یہ ہے، یہ اس ترمیم کی اس کمیٹی کی بھی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی۔ آئین سپریم ہے تو آئین کو سپریم بنا کے دکھائیں نا۔ بالکل ٹھیک، بالکل تو ٹھیک۔ آپ ہمارے پاکستان میں آئین سپریم نہیں ہے، کچھ لوگ سپریم ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے آپ کا پوائنٹ آ گیا، ول آف پیپل کی حیثیت نہیں ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، ول آف کچھ لوگوں کی اہمیت ہے۔ ٹائم کا ہمیشہ ہمیں ایشو ہے۔ بہت بہت شکریہ ایم بی سومرو صاحب۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کے سامنے پروڈیوس کیا، یہ وہ وجہ تنازع ہے جس کو روکنے کے لیے، جس کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ اب تک 27ویں آئینی ترمیم تک ہم پہنچے اور 28ویں آئینی ترمیم کرنے کی طرف کیوں جا رہے ہیں کہ اگر 18ویں ترمیم کے اوپر عمل درآمد ہو جائے تو پھر مرکز میں 9 وزارتیں رہتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور مقتدر حلقے اس طرف ضرور توجہ دیں کہ 22 کلومیٹر کی ٹیریٹری کے لیے آپ نے جو وزراء رکھے ہوئے ہیں، ان کے اخراجات ہیں، آپ کیوں ان وزارت صحت ہے، ایجوکیشن ہے، ان کے اعلائی ادارے ہیں، ان کو کیبنٹ کے انڈر ڈال دیجئے اور پرائم منسٹر صاحب خود اس کو اوورسائٹ کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ ادروائز 18ویں ترمیم کے مطابق 9 وزارتیں وفاق کے پاس ہونی چاہیے، 8 کے قریب ادارے سی سی آئی کے پاس ہونے چاہیے اور باقی صوبوں کی طرف منتقل ہونے چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ریکمنڈیشن کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے یا 28ویں ترمیم کے اوپر زور لگتا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔